بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں سناتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے اپنے بائی اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو جس کے بائی کا رنگ حسین ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس بہن کے بائی کے نقوش اور خد و خال خوبصورت ہوتے وہ کہتی رنگ کیا ہے۔ اصل خوبصورتی تو نقوش اور خد و خال کی ہے۔ جس بہن کے بائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے بائی کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ ناظرین، بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا بائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور کہتے نہیں نہیں، تیرے بائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں، آپ سے مقابلے کی بات تو نہیں کر رہے۔ اور پھر جب کسی بہن کے بائی کو سب متفقہ طور پر کہتی کہ تیرا بائی خوبصورت ہے تو اس کا فخر بھی تو دیدنی ہوگا اور اس کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا ہوگا۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر چومتے اور پھر وہ لوری دیتی۔ لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، میرے بائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ لمبے ہوئے جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بڑی ہوئی اور ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ شریف چلے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے، تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے یہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھی۔ اس سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کس لیے؟ تو سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں، انہیں چھڑوانے کے لیے فدیہ دینا ہے۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا، تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلے۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی ہاں تم نہیں جانتے وہ میرا بائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہے اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا، اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تلواریں سونتی اور پکارا اے دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں
آگے کوچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئی، نظریں جھک گئی، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، بہن کی خیریت دریافت کی اور فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بیچ دیتی میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفے میں دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہے تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کرے، مگر اے اللہ کے رسول ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مشاورت کیوں نہیں کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے در پر میری بہن آئی تھی۔ سبحان اللہ، لاکھوں کروڑوں درود سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔